بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو سوال ہے جدید مناہج کے سلسلے کا، وہ سوال نمبر 91 ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بلکہ سوال نمبر 92 ہے، سوال نمبر 91 اور اسی طرح سے اس کا جواب ہم نے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 92 مختصر سوال ہے اور اس کا جامع جواب ہمارے سامنے ہے۔ سوال نمبر 92 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، کیا یہ حکمت ہے کہ حقوق اور ظلم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں عوام الناس سے کی جائیں؟ اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ سوال اسلامی نظام کے تناظر میں ہے، جیسے سعودی عرب جو ملک ہے، اس ملک کے تناظر میں یہ سوال شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا ہے، کیا یہ حکمت ہے کہ حقوق اور ظلم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں عوام الناس سے کی جائیں؟ مسلمانوں کا ایک نظام ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، حاکم ہے، اور اسی طرح سے پورا نظام ایک حاکم کے تابع رہ کر کے چل رہا ہے۔ پوری مملکت ایک ولی امر پر متحد ہے، متفق ہے، اور بیعت تمام ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بھی طرح کی کوئی شکایت ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہو یا حقوق سے متعلق کوئی شکایت ہو، تو یہ شکایت ولی امر کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ عوام الناس میں سے کسی کے پاس جانی چاہیے۔ ولی امر کے علاوہ صرف اور صرف اس کے پاس جانی چاہیے جس سے ولی امر نے یہ ذمہ داری دی ہو، یعنی ولی امر کی طرف شکایتیں لے جائی جائیں، ان کے پاس پہنچائی جائیں، حقوق کا مطالبہ ان سے کیا جائے، اسی طرح سے جسے مکلف کیا ہو ولی امر نے۔ مثال کے طور پر ولی امر کا کوئی نائب ہو، یا مثال کے طور پر اس کے تابع جو مثال کے طور پر ریاستیں ہیں یا مناطق ہیں، ان کے جو گورنر ہیں، ذمہ داران ہیں، انہیں یہ ذمہ داری اگر ولی امر نے دی ہو تو ان سے یہ چیزیں مانگی جائیں، مطالبے کیے جائیں، ان کے سامنے اپنی پیشکش رکھی جائے۔ ایسے ہی قاضی ہے مثال کے طور پر، اس کے سپرد ولی امر نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس سے متعلقہ ذمہ داریوں کا معاملہ اس کے پاس لے جایا جائے۔ عوام الناس کے پاس شکایتیں لے کر کے جانا اور ان سے جا کر کے کہنا کہ ہمارا یہ حق ہے، ہم کو نہیں مل رہا ہے، یہ حق ہم کو دلوا دیں، یا مثال کے طور پر ہم پر کسی بھی طرح سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم و زیادتی ہم سے ہٹا دی جائے، ٹال دی جائے، اسے حل کر دیا جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں صحیح طریقہ تو اب یہ جو سوال ہے، سوال مختصر سوال ہے، اور چونکہ اس سیاق کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا مختصر جواب دیا ہے، ورنہ اس سوال کے جواب سے متعلق وہ سارے مسائل ہیں جو ماضی میں چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں، اور اس میں وہ سارے مسائل بھی آتے ہیں جن کا تعلق آندولن سے ہے، جن کا تعلق مظاہروں سے ہے، جن کا تعلق مثال کے طور پر ریلیوں سے ہے یا سڑک جام کرنے وغیرہ سے ہے۔ اس طرح کے مسائل بھی اسی سوال کے جواب کا حصہ ہیں یا اسی سوال سے متعلق ہے، کیونکہ عوام الناس کے سامنے حقوق کا مطالبہ رکھنا یا ظلم و زیادتی کی شکایت کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے
کہ جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو راستہ وہ اختیار کریں گے وہ راستہ شرعاً درست نہیں ہوگا، شرعاً جائز نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ اگر سمجھدار ہوں ان میں سے کچھ تو وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس کیوں شکایت لے کر کے آئے ہیں، یہ طریقہ تو درست نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم راعی نہیں ہیں بلکہ ہم رعایا ہیں، ہم رعیہ ہیں، ہم بھی آپ جیسے اس رعایا کا حصہ ہیں، ہم بھی اس رعایا کا حصہ ہیں، ولی امر ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا حاکم موجود ہے، ہمارا خلیفہ بادشاہ موجود ہے، تو پھر اس طرح آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں، یا ہمارے بیچ میں آ کر کے کیوں اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ کے سامنے آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اب کیا کس نیت سے یہ باتیں یہاں پیش کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسٹینڈ اور یہ موقف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو واقعی اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف امت کے خالص منہج کے حاملین ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ اس چیز کو اپنی طاقت و قوت یا اپنی حیثیت کا اور اپنی حیثیت کے اظہار کا ایک سبب بنا لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہم پر اعتماد ہے، اور کہنے والوں نے، مطالبہ کرنے والوں نے اگر یہ ہم تک پہنچ کر کے شکایت کی ہے ہم سے اور حقوق کی بات کی ہے، ظلم و زیادتی کی شکایت کی ہے، تو واقعی انہوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اہلیت ہے اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور واقعی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اس طرح کی بات۔ تو میرے بھائیوں، اب یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اس سے جڑے ہوئی وہ سارے سوالات ہیں اور اس کے سارے جوابات بھی اسی سے متعلق ہیں۔ ہمارے سامنے جو جواب ہے مختصر، اسے ہم پڑھ لیں، اس میں بہت ساری باتیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ، واجب یہ ہے کہ حقوق اور ظلم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں حاکم وقت یا اس کے نائب سے کی جائیں۔ واجب کیا ہے؟ رعایا پر واجب، پاپولیشن پر واجب، شعب جس کو کہتے ہیں، آبادی، عوام الناس جو ملک کے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے، ان پر جو واجب ہو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق کی اور ایسے ہی ظلم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں حاکم وقت سے یا اس کے نائب سے کی جائیں۔ اس کے نائب کا لفظ جو استعمال کیا ہے، آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس کا جو نائب ہوگا، یعنی وہ ایک اصل ہے، اصل ذمہ دار ہے، مثال کے طور پر اس کا کوئی ایگزیکٹ جو نائب ہے وہی مراد ہے، نہیں، وہ بھی نائب ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نظامی مملکت میں، اپنی نظامی حکومت میں جو ذمہ داریاں جس کو سونپی ہے وہ اس کا نائب ہے، یعنی اس کی طرف سے وہ ذمہ داری انجام دینے والا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس طریقے سے داخلیہ کا ذمہ دار ہو، خارجیہ کا ذمہ دار ہو، کسی منطقے کا، کسی صوبے کا، مثال کے طور پر وہ والی ہو، اس کا امیر ہو، یہ سب کے سب کون ہوں گے؟ یہ سب کے سب ولی امر کے نائب مانے جائیں گے، کیونکہ ان سبوں نے جو نظام سنبھالا ہے، اسلامی نظام کے مطابق سنبھالا ہے، ولی امر کے ہاتھ پر بیعت کر کے سنبھالا ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے ساتھ یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے۔ اس لیے جو ولاد ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہی تک تو ولی امر یعنی اصل ولی امر جو جس کو کہتے ہیں حاکم اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اور اس کے بعد اس کے نائب، یعنی اس نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے، ان ذمہ داروں کے پاس پہنچ کر اپنے مسائل کا سوال کیا جائے اور اپنی شکایتیں درج کرائی جائیں، وہ اس مسئلے کا حل کریں گے، نکالیں گے اس مسئلے کا حل، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ بہت واضح سا جواب ہے، اور یہی اصل ہے قرآن کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی سنت کی تعلیمات، ایسے ہی امت کے سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہی نظام ہے اسلام کا، اسی میں امن ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں استحکام ہے، اسی میں راعی اور رعیہ کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، اسی کے اندر امن، اسی کے اندر اطمینان ہے، اسی کے اندر بدنظمی سے، دھڑ بندی سے، حزبیت سے، پارٹی بنانے سے عافیت ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ امن، سکون اور راحت، اجتماعیت کی، جماعت کی زندگی گزاریں، اس کا حل یہی راستہ ہے۔ تو یہ شیخ صالح فوزان کا جو جواب ہے، دراصل وہ کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے جو آثار ہیں اس کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے برخلاف عوام الناس وغیرہ سے شکایتیں کرنا حکم و سیاست، یعنی حکومت و سیاست، عربی میں جب حکم کہتے ہیں تو اس میں دونوں معنی آتا ہے،
لیکن اردو میں جب حکم کہتے ہیں تو اس کا معنی محدود ہو جاتا ہے، لیکن سیاست چونکہ عطف موجود ہے تو حکم و سیاست کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، قضا، ججمنٹ اور ایسے ہی سیاست۔ اس میں اسلامی منہج کے خلاف ہے۔ اسلام میں جو طریقہ اور جو منہج بتایا گیا ہے حکم کا، فیصلے کا یا ایسے ہی سیاست کا، یعنی امور مملکت کی تدبیر کا جو نظم، جو منہج، جو راستہ بتلایا گیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے کہ ولی امر موجود ہے، اس کا پورا سیٹ اپ موجود ہے، گورنر سارے موجود ہیں اپنے اپنی ریاستوں کے، اپنے مناطق کے، تو ان سے اپنی باتیں پیش کرنے کے بجائے، ان سے اپنے حقوق ان کے سامنے پیش کرنے کے بجائے، ان سے اپنے ظلموں کی شکایتیں کرنے کے بجائے آدمی عوام الناس کے پاس لے کر کے جائے، عوام الناس کے پاس لے کر کے جائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عوام الناس کے پاس لے جانے کا کیا حکم ہے، یہ عوام الناس کون ہوں گے؟ یہ عوام الناس وہ ہوں گے جو خارجیت کی، اخوانیت کی سوچ رکھنے والے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ اپنے آپ میں اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی تصرفات سے بہت زیادہ اچھل کود، بہت زیادہ ہلچل بچائے رہتے ہیں اور عوام الناس میں ایسی شبیہ بناتے ہیں کہ ہم آپ کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم آپ کے حقوق دلانے والے ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ہم فلاں فرنٹ ہیں، ہم فلاں ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں انہی لوگوں کے پاس لوگ اس طرح کے مسائل لے کر کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ بہت بنیادی نقطہ یاد رکھیں، یہ جس عوام الناس کی بات ہو رہی ہے وہ اسی ذہنیت کی چیز ہوتی ہے یا اسی ذہنیت کی بن جاتی ہے۔ ان کے پاس اس طرح کے لوگ جب جاتے ہیں اور ان سے شکایتیں کر کے، اور جب اپنی شکایتیں کرتے ہیں، یہ اپنے حقوق کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کی شکایتیں کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ولی امر کی مذمت بھی کرتے ہیں، ولی امر کی برائیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں چل رہا ہے، سسٹم نہیں چل رہا ہے اور ولی امر اپنی ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس لیے اب آپ کے پاس ہم آئے ہیں، آپ لوگ اس سلسلے میں کچھ سوچیں، فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ پورے طور پر میرے بھائیوں جو اس کی صورتحال ہے وہ ایسے ہوا کرتی ہے جیسا کہ اس طرح کے واقعات آج نہیں بلکہ سلف امت کے دور کے بعد سے ہی میرے بھائیوں اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات آ چکے ہیں۔ حضرت اسامہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت وغیرہ کا، اور اس طرح کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی ذہنیت والے لوگ موجود رہے ہیں، ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ خیر، دیکھیں کیا کہا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت اور سیاست اور کسی چیز کا فیصلہ کرنے میں جو اسلامی منہج ہے، اس اسلامی منہج کے خلاف ہے ایسا کرنا، ولی امر کو چھوڑ کر، اس کے نائب کو چھوڑ کر عوام الناس کے پاس جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے اس کے بعد کہتے ہیں اور اس سے حاکم وقت کی صلاحیت اور اختیارات میں اس سے ٹکراؤ لازم آتا ہے۔ یہی تو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں فرنٹ بنانا۔ یعنی کیا مطلب؟ گویا کہ آپ کے اگینسٹ اور آپ کے مقابلے میں، آپ کے بالمقابل گویا کہ کھڑا ہونے والی بات۔ تو جو حاکم وقت ہے، جو ولی امر ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، مثال کے طور پر حاکم ہے کسی بھی حیثیت سے، یعنی کوئی بھی نام اس کا ہو سکتا ہے، جو حاکم ہے اس کی صلاحیت، کیا مطلب؟ اس کی اپنی صلاحیت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے سارے نظام مملکت میں اختیارات ہیں اس کے، اور وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ اس کے قابل ہے، اس کا اہل ہے، جو اس کی اہلیت ہے اور جو اس کے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں ایسا کرنے سے ٹکراؤ لازم آتا ہے۔ اختیار اس کو ہے، صلاحیت اس کو ہے، حکم و نظام چلانے اور اس کے اندر تبدیلیاں کرنے یا اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے یا کوئی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے اس کے پاس، آپ کا یہ قدم اٹھانا اس سے ٹکراؤ پیدا کرنے کے مقابل ہے، اس کے مقابل میں کھڑے ہونے کی حیثیت سے ہے۔ یہ کام دراصل مقابلہ آرائی کی کیفیت ہے، اور اس طرح سے کرنے کا جو نتیجہ ہوگا بہت ہی زیادہ برا ہوگا، اور وہ نتیجہ کسی فرد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کا
اور اس کا نتیجہ، اس کا انجام پورے ملک کو میرے بھائیوں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ٹکراؤ لازم آتا ہے۔ کیا کہا؟ لہذا حاکم وقت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے کھڑا کرے۔ اب شیخ نے جواب میں دوسرے فریق کو مخاطب کیا ہے۔ ابھی کیا بات چل رہی تھی؟ حاکم وقت اور اس کے نائب سے شکایت کرو، حاکم وقت اور اس کے نائب کے پاس اپنے حقوق کی بات کرو۔ ظلم و زیادتی اگر آپ کے پاس ہو رہی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی شکایت لے کر کے حاکم اور اس کے نائب کے پاس جاؤ، ورنہ ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ باتیں اب تک کی شیخ نے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جن کے پاس جایا جا رہا ہے عوام الناس، یعنی کیا مطلب؟ عوام الناس کے پاس جو جا رہے ہیں، تو جن کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ کریں گے، ہم کچھ کرتے ہیں، ہم کچھ اس بارے میں قدم بڑھاتے ہیں، تو یہ قدم ان کا اچھا نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ اب یہ مخاطب کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جا کر کے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، وہ عوام الناس جس کو کہا تھا۔ شیخ صاحب صاحب اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ حاکم وقت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے کھڑا کرے۔ لوگوں کا مرجع کون ہے؟ ولی امر ہے، ولی امر ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امام ہے نا، کوئی بھی صدر ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، وہ مرجع ہے۔ پوری رعایا کا مرجع کون ہے؟ وہ ولی امر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس مرجع کے پاس جائیں، رجوع کریں، اسی کے پاس پہنچ کر کے اپنی باتیں پیش کریں، اور اس کا چونکہ اختیار ہے، وہ حاکم ہے، اس لیے اسے اختیار ہے کہ اس کا فیصلہ کرے اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرے، اور اس سلسلے میں جو نظم ضبط بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہے نا اس کا حق ملے، اس کا ظلم جو ہے اسے ٹالا جائے۔ اس کام کے لیے اسی کے پاس جایا جانا چاہیے، اسی کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ آگے آئے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، اپنی پاور کا استعمال کرے۔ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے حاکم وقت کے علاوہ کہ وہ اپنے آپ کو مرجع کی حیثیت سے کھڑا کرے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خارجیت کی جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جب جاتے ہیں یا اس طرح کے لوگ میرے بھائیو جب ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے رجوع کر رہے ہیں، لوگ آپ سے غیر مطمئن ہیں، آپ سے راضی نہیں ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مرجع بنائیں، آپ دامن جھاڑ لیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں آپ ہمارے پاس کیوں آئیں، ہمارا کیا اختیار ہے، ہم تو رعایا کا حصہ ہیں، آپ کی طرح سے ہم بھی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ولی امر کے پاس جائیے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ کیسا بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کمیاں، خامیاں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ جب تک میرے بھائیوں وہ دائرہ اسلام کے اندر موجود ہے، تب تک وہ ہمارا ولی امر ہے۔ آپ کا حق نہیں مل رہا ہے، آپ کا ظلم نہیں ٹل رہا ہے، تو کیا آپ کسی اور کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ صلاحیت اس کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے کہ میرا اپنا حق مل جائے ان کے پاس جانے سے، میری ظلم کی شکایت میں کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا ظلم ٹل جائے ان کے پاس جانے سے، تو آپ اپنا ایک فرد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں پوری مملکت کا یا ساری رعایت کا امن اور ان کی عافیت، ان کی سلامتی غارت ہو جائے گی۔ اس لیے جانے والوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ لوگ جن کے پاس جایا جا رہا، اگر یہ آگے آتے ہیں تو یہ پورے طور پر میرے بھائیو ایک اسلامی نظام مملکت کا، نظام حکومت کا پورے طور پر میرے بھائیو جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو امن ہے، اسے تہو بالا کرنے کا کام کریں گے۔ اس لیے دونوں فریق کو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان سمجھا رہے ہیں، جانے والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، اور جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ نقصان کیا ہوگا۔ یہاں پر خاص بات جو انہوں نے کہا وہ کیا کہا کہ جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے، جو ولی امر ہے وہی یہ کام کرے گا، وہی مرجع ہے، اور وہی اپنی مرجعیت کے مطابق لوگوں کا
مسئلہ حل کرے گا، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، مرجع کی حیثیت سے بنتا ہے، تو اسلامی نظام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی اس کو روکا جائے، اس کا ہاتھ روکا جائے، اس کو اپنی حیثیت بتلائی جائے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ اگر وہ حقوق دلانے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں اس دائرے تک، اس درجے تک نہیں پہنچتا ہے جس کو خروج اور بغاوت کا نام دیا جا سکے، تب تک تو اس کے ساتھ وہ رویہ ہوگا جو رویہ اصلاح حال کا ہوگا، سمجھانے بجھانے کا ہوگا، تنبیہ کا ہوگا، تعزیر کا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ولی امر کے مقابلے میں پورے طور پر کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھانا شروع کر دے اور اسے میرے بھائیوں معزول کرنے کی بات کرے یا اپنے آپ کو ایک مرجع کی حیثیت سے کھڑا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، اور باز نہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ہاتھ پر پوری مملکت کے لوگوں نے میرے بھائیوں اتحاد کیا ہے، بیعت ہوئی ہے، اور بیعت ہو جانے کے بعد اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں فَقْتُلُوا الْآخَرَ، تو دوسرے والے کو قتل کر دو۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اگر معاملہ بغاوت کی حد تک نہیں جاتا ہے، تب تک تو تنبیہ کا راستہ، تعزیر کا راستہ، ہدایت کا راستہ، ارشاد کا راستہ، سمجھانے بجھانے کا راستہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ پورے طور پر کھڑا ہوتا ہے اور مقابلے میں ولی امر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی عوام الناس ہے ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، یا یہ عوام الناس کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی اس کو اغوا بنا دیتے ہیں، اور وہ اغوا بن کر کے ولی امر کے خلاف میرے بھائیوں خروج کا جھنڈا اٹھانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قتل کرنے کا فیصلہ ہے۔ اسلامی شریعت کسی بھی صورت میں جب تک کفر نہیں ہے، ولی امر کے یہاں کھلم کھلا کفر نہیں ہے، جس کے کفر ہونے پر کتاب و سنت کی واضح اور کھلی دلیل موجود ہو، تب تک کسی بھی صورت میں یہ قدم اٹھانا اسلامی شریعت جائز نہیں سمجھتی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ ایسا کرنا حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے مبادی میں سے، مبادی کا مطلب شروع والے کاموں میں سے، اسٹارٹنگ کام ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر اسٹارٹنگ ہے تو سمجھانے بجھانے، افہام، تفہیم، تنبیہ، تعزیر وغیرہ کا کام کر لیا جائے گا، لیکن مبادی سے آگے بڑھ کر کے اگر آگے بڑھ کر کے ہے نا پورے طور پر بغاوت کا کام کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ اسے اس کا راستہ میں صاف کر دیا جائے اور ملک کا، اسلامی نظام کا امن و امان غارت نہ ہونے پائے، ہزاروں جانیں نہ جائیں، املاک تباہ نہ ہو، عزت و آبرو کو پامال نہ کیا جائے، امن پورے طور پر باقی رہے، اس لیے کہ اس حاکم کی کمیوں خامیوں کے ساتھ یہ امن و امان اس بدنظمی سے، اس انارکی سے اور اس جان مال اور آبرو کی تباہی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسلام کا نظام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مشہور آیت کریمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صاف صاف اس کے اندر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی، مومنوں کا راستہ یہی ہے، مومنوں کا راستہ یہی ہے۔ سارے مسلمان ایک ولی امر کے ہاتھ پر میرے بھائیوں بیعت کر کے متحد ہیں، متفق ہیں، گرچہ اس کے یہاں گناہ اور پائے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہہ دی ہے وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ تمہارا مال لے لے، تمہارے پشت پر کوڑے مارے، تب بھی تمہیں اسمع وَأَطِعْ، تم اطاعت سنو اور اطاعت کرو، پھر اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ظلم زیادتی کی شکایت میرے بھائیوں چاہے ولی امر کے بارے میں کوئی کر رہا ہو یا کسی اور کے بارے میں کر رہا ہو، یعنی لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور ولی امر میری مدد نہیں کر رہا ہے، میرے مسئلے کو حل نہیں کر رہا ہے، کسی اور کے پاس جا کر کے ہم شکایت کریں، چاہے یہ صورتحال ہو یا ولی امر کے ظلم کی شکایت عوام الناس سے کوئی کر رہا ہو، اس صورت میں، ان میں سے کسی بھی صورت میں میرے بھائیوں
کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا، مسئلہ جوں کا تو باقی رہے گا، اس لیے کہ اصل مرجع وہ ولی امر ہی ہے، ولی امر ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، نہیں انصاف مل رہا ہے، صبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، صبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال جا رہا ہے، مال جانے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جان پیٹھ پر پشت پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اس کو برداشت کر لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اخف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخف ہے، ہلکا ہے، بہت زیادہ ہلکا ہے بالمقابل اس انارکی کے جو بغاوت کے بعد وجود میں آئے گی۔ یہ اسلامی نظام چاہتا ہے، اسلامی نظام یہی چاہتا ہے۔ اور بہرحال ہم تو وطن عزیز ہندوستان میں ہیں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن یہاں نظام کیا ہے؟ یہاں جمہوری، ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہے، سیکولر ہے۔ تو بہرحال یہاں ٹھیک ہے، وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن امن اور امان کو باقی رکھنے کی کوشش مسلمانوں کو آخری دم تک کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اسلام کا نقصان، مسلمانوں کا نقصان، اسلامی شریعت کے اسلامی شعائر کا نقصان، اسلامی مقدسات کا نقصان میرے بھائیوں، اور ایسے ہی جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، عزت و آبرو کا نقصان، یہ سارے نقصانات تو دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، موجود ہیں۔ تو اس کی حفاظت تو ہر جگہ مطلوب ہے۔ تو جہاں تک میرے بھائیوں مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، وہ ہمیشہ امن کا پیغام لے کر کے چلیں، امن کا داعی بن کر کے چلیں، ان کی اپنی ذات سے، ان کی اپنی زبان سے، ان کے اپنے قلم سے، ان کے اپنے تصرفات سے کوئی ایسی چیز باہر نہ جائے، ایسی نہ آئے جس کے نتیجے میں اسلام کو، مسلمانوں کو، اور پھر جس ملک اور وطن میں ہم رہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ وہ روایت ہمارے سامنے بہت واضح پیغام دیتی ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اس لیے ہمیشہ بار بار وہ باتیں نہیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث تو وہ جس میں آپ نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچ مچ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ میرے بھائی، لوگ محفوظ ہوں، عام ہے، اس کے اندر عموم ہے، کسی بھی رنگ، نسل، کسی بھی مذہب، دھرم، کسی بھی ازم، سیکٹ کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان امن کا داعی ہونا چاہیے، اور جو کچھ اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی یا اس طرح کے جو مظاہر بہت کچھ دیکھنے سننے میں آتے ہیں، اس میں بہت سارے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسلام کے نام لیوا بعض لوگوں کی ناعاقبت اندیشی اور ان کی دین سے نادانی، جہالت، اور ایسے ہی عاطفہ، جذباتیت، ایموشن میرے بھائیوں، اور بھڑکاؤ باتیں کرنے سننے کا بھی ایک دخل ہے اس کے اندر۔ ایسے لوگ اس میں شامل ہوئے، اس کے نتیجے میں اسلام کی شبیہ بگڑ گئی اور اسلام دشمنی میں اضافہ ہو گیا۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہمارا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارے کسی تصرف سے اسلام پر دھبا آئے، اسلام پر کسی بھی طرح کا اعتراض کیا جائے، اس کے اوپر نکتہ چینی کی جائے، اس طرح کا کوئی بھی قدم ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسلامی نظام، اسلامی تعلیمات ہمیں دنیا کے ہر دور میں، دنیوی زندگی کے ہر دور میں، ہر طرح کے حالات میں، امن کے حالات میں، صلح کے حالات میں، جنگ اور فتنوں کے حالات میں، ہے کہ نہیں؟ اسلامی نظام میں، غیر اسلامی نظام میں، سیکولر نظام میں، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں میرے بھائیوں عظیم الشان خطوط اور لکیروں پر لاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ زندگی کے ہر گوشے میں، دنیا کی کسی بھی خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہ بات جو بیان کی آیت کریمہ، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی
یعنی ہدایت کا راستہ ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور تمام مسلمانوں کی مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ کی پیروی کریں، ہم اسے ادھر ہی موڑ دیں گے، متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا، اور آخرت میں ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں اخیر میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں لہٰذا اسلام میں لا قانونیت نہیں ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا، اسلام میں ناقانونیت نہیں ہے، فوضا نہیں ہے، فوضویت عشوائیت نہیں ہے، لا قانونیت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر جگہ قانون اور نظام بتاتا ہے، ہر طرح کے حالات میں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جس طرح کے بھی موڑ سے گزریں، جس طرح کی بھی حالات سے گزریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف امت کی عملی زندگی میرے بھائی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس ملک میں ہوں، اسلامی ملک میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، یاد رکھیں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی ہدایات کو اگر ہم نے اپنے پلے باندھا اور صحیح معنوں میں اس کی پیروی کرتے رہے تو یاد رکھیں کہ اسلام ہماری رہنمائی ہر جگہ کرے گا، ہر جگہ کرے گا۔ مسلمان اسلامی نظام ہو ان کے ملک میں اقلیتیں رہتی ہوں، غیر اسلامی اقلیتیں رہتی ہوں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کسی جمہوری ملک میں رہتے ہوں جہاں ہر طرح کی اقلیتیں رہتی ہوں، ہم بھی اقلیت میں ہوں، اس طرح کے حالات میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ یا مثال کے طور پر ہے نا کوئی ایسا ملک ہو جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ ہوں، کوئی اور نظام سسٹم دنیا کے کسی خطے میں ملک میں چل رہا ہو، اسلامی تعلیمات سلف امت کا راستہ ہماری ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رہنمائی ہمیں ہر طرح کے حالات میں ملتی ہے۔ ایسا معاملہ جو بے چینی کا، پیچیدگی کا، الجھن کا جو پیدا ہو جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا سبب میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اصولوں سے لا علم ہوتے ہیں، ہم وہ اصول نہیں جانتے، ہماری لا علمی ہوتی ہے، یا ہم کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جذباتیت کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، کوئی ہمارے جذبات سے کھیلنا شروع کرتا ہے اور ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح کے حالات میں جو اصل سورسز ہیں ہمارے، جن سے رجوع کر کے ہم صحیح راہ پر چل سکتے ہیں، ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف امت کی راہ کی رہنمائی کرنے والے جو سچے علماء ہیں، اگر ہم نے ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو اس سے زیادہ خسارہ کسی اور جرم کے نتیجے میں نہیں اٹھانا پڑے گا۔ سب سے بڑا خسارہ اسی کے راستے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روشنی بکھیرنے والوں ہی کو چھوڑ دیا، جہاں سے روشنی نکلتی ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم نے انہیں پکڑا جن کے یہاں صحیح معنوں میں صحیح روشنی نہیں ہے، جن کے یہاں انحرافات ہیں، جن کے یہاں عاطفہ ہے، جن کے یہاں رجحان ہے، جن کے یہاں میلان ہے، جن کے یہاں تہذب ہے، جن کے یہاں فرقہ واریت ہے، جن کے یہاں کوئی خاص قسم کی سوچ کام کر رہی ہے۔ اگر ہم نے ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیا، ان کی ہدایات اور ان کی رہنمائیوں میں ہم چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ وہ نقصان ہم تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ نقصان میرے بھائیو ہم تک محدود نہیں رہے گا، اس نقصان کا انحصار ہم تک نہیں رہے گا، بلکہ وہ پوری مملکت کو، اور میرے بھائی وہ جماعی مسئلہ بن جائے گا، یعنی سب پر اس کے نقصانات عام ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اسلام میں لاقانونیت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ اسلام میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی قانون نہ ہو، جہاں کوئی نظام نہ ہو۔ ہم اور آپ دیکھیں، مکے کا دور ہے، مکے کے دور میں پہلا مسلمان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان کیا۔ آپ نبی ہیں امت کے، آپ نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، اس کی دعوت دی، اکیلے تھے، 1 سے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، حالات کتنے نازک تھے۔ سیرت کے صفحات میرے بھائیوں بھرے پڑے ہیں ظلم اور زیادتی کی وہ داستانیں جسے شاید ہم نے اپنے نبی کی زبان سے حدیثوں میں ماضی کی تاریخ اور ماضی کی خبروں کی روشنی میں تو سنا ہو، ورنہ ہم نے وہ ظلم اور وہ انارکی کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔
اسلام کے نتیجے میں، توحید کے نتیجے میں جو اذیتیں ہمارے اسلاف نے برداشت کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اسلام کی سب سے بڑی شخصیتیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، بس اس طرح کے حالات ہمارے سامنے کبھی آئے نہیں عملی طور پر۔ ان حالات میں اسلام نے رہنمائی کی یا نہیں کی؟ بتائیے کیسے حالات تھے، کیسے حالات تھے، کون کون سی چیزیں ہیں؟ اور یہ دراصل عہد مکی کے معالم میں چیزیں آتی ہیں کہ عہد مکی کے میں کس کس طرح کی چیزیں تھیں، کیا کیا چیزیں تھیں، کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ جب تک صبر ہو سکا، صبر کا جب کوئی راستہ باقی نہ بچا، ہجرت کا راستہ اسلام نے کھولا۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد جب حالات، یہ ظلم کی چکی بھی چلتی رہی اور چکی میں پستے بھی رہے، صبر کرتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، برداشت سے باہر ہوا تو ہجرت کی طرف قدم بڑھانا پڑا۔ اور اس پورے پیریڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا بھی کام ہوتا رہا۔ الحمدللہ یہ مشن بند نہیں رہا، یہ مشن چلتا رہا میرے بھائیوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12-13 سال ظلم کی چکی تو چلتی رہی، لیکن اس دور میں توحید کا جو کام ہوا، اس کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کے نام سے چھوٹی سی ریاست اسلام کی مسلمانوں کی تیار ہو گئی۔ اب یہاں پر وہ حالات بدل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے، عہد مدینہ کے نام سے، وہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہاں اسلامی ریاست ہے، یہاں کفر تھا، شرک تھا، یہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہوئی۔ اب وہ یہاں سے جب اسلامی نظام کے اندر آئے، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اسلام کی، مسلمانوں کی، تو وہاں پر یہود ہیں، وہ اسلامی نظام کے اندر ہے، وہاں پر مشرکین ہیں، وہ اسلامی نظام کے اندر ہیں۔ اسلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہاں اقلیت میں تھے تو یہاں اسلام نے ان کی رہنمائی کیسے کی، وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ مدینہ جب گئے تو وہاں جانے کے بعد اسلام نے ان کی کیسے رہنمائی کی؟ وہ اب ریاست ہے ان کے یہاں اقلیتیں موجود ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اہل کتاب، یہود، نصارہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، مشرکین عرب، ان سب کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے ایک نئی 20 دفعات پر ایک میثاق تیار کیا، ایک معاہدے کے ساتھ رہن سہن ہوگا۔ جان، مال، آبرو کی حفاظت کا نظام اس سے زیادہ مستحکم دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ تو رہنمائی ہے کہ اسلام کی ہر صورت میں رہنمائی ہے۔ اسلام میں لا قانونیت نہیں ہے، ہم نے کہا اسلامی نظام ہو، دوسرے مذاہب کے لوگ اقلیت میں ہو، اسلام کا نظام موجود ہے، اسلام کا قانون موجود ہے۔ ظلم، زیادتی اور انارکی اسلام نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں کی۔ مسلمان اقلیت میں ہو تو بھی نظام موجود ہے کہ انہیں کیسے رہنا بسنا ہے۔ جمہوری ملک میں جہاں سب کو اپنے حقوق ہو، وہاں پر کتنے حقوق ہیں، کیا رعایتیں ہیں، کیا رعایتیں نہیں ہیں، اس طرح کے حالات میں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں ظلم، زیادتی، انارکی، دنگے، فساد، فتنے، اجرام، اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی ہرگز کوئی تعلیم اسلام نہ تو دیتا ہے، اور نہ اسلام کے نام لیواؤں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جسے اسلام اور اسلام کے مراجع، اسلام کے پیغمبر اور اسلام کے اجلہ، میرے بھائیو، ہمارے ماضی کے اسلاف بدنام ہو جائیں۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں، پھر ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے پوری، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، کیسے کیسے ظلم اور زیادتی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں تاریخ کے صفحات پر، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سامنے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی منمانی، اپنی ہوس، یا خاص طور پر ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو دنگے کے نام پر، فساد کے نام پر، میرے بھائیو، ساری سرگرمیاں کرتے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ہر دور میں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ہرگز کوئی ہم کو آپ کو نہ ورغلائے، کوئی ہم کو آپ کو نہ بہکائے، کوئی ہمارے اور آپ کے جذبات سے نہ کھیلے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے، جس کو خروج کہتے ہیں، جس کو خارجیت کہتے ہیں۔ اس راہ پر چلنے والوں کے نام الگ ہو سکتے ہیں،
ان کے نام الگ ہو سکتے ہیں، بظاہر ان کے ایجنڈے الگ ہو سکتے ہیں، بظاہر ان کے انٹینشن اور ان کی نیتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ساری کی ساری سرگرمیاں ایک لفظ خروج اور خارجیت کے اندر شامل ہیں، اس کو خارجیت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام عشوائیت کا نام نہیں ہے، اسلام لاقانونیت کا نام نہیں، اسلام میں فوضا نہیں ہے کہ بس اتھل پتھل جو چاہے کرنا شروع کر دے۔ حالات ایک دم بد سے بدتر ہو جائیں، بدترین حالات بھی ہو جائیں، تب بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک اسلام کا ماننے والا اس میں سدھار کا، اصلاح کا کون سا قدم بڑھا سکتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی آگے بڑھ کر کے ضائع کرنے کا کام نہیں کیا جائے گا کہ اب تو خانہ پورے طور پر فساد پھیل چکا ہے تو اب اس میں کیا کرو، اب اس میں آزاد ہو جاؤ۔ نہیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، آپ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو لے کر کے، ان تعلیمات کو بروئے کار لا کر کے آپ کبھی بھی اصلاح کی، سدھار کی ہی کوشش کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اسلام میں لاقانونیت نہیں ہے، بلکہ لاقانونیت کفار و مشرکین، کفار و منافقین کے نظام میں ہے۔ لاقانونیت کہاں ہے؟ کفار کے نظام میں، منافقین کے نظام میں ہے۔ الحمدللہ اسلام کا نظام بڑا مستحکم ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے، بہت بڑا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہ معصوم ہے۔ اسلام کے نام لیوا غلط کار ہیں، خطا کار ہیں، بدنیت ہونے والے ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے جرائم، ان کے اپنی خطاؤں کا دوش اسلام کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام معصوم ہے، اسلام کی شریعت معصوم ہے، اسلامی تعلیمات معصوم ہیں، ہم اس کے فالو کرنے والے غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام لاقانونیت کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو فطرت کے عین مطابق ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی کرنے کا ضامن ہے۔ میرے بھائیو، جسے اس اسلام کی توفیق مل جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ مل گیا، اور جسے اسلام کی یہ توفیق نہ مل سکی وہ دنیا کی ساری نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی توفیق سے محروم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے اس محرومی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک توفیق کا میرے بھائیو سوال کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات بہت واضح سی بات ہے کہ اسلام کا نظام مستحکم ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسلام معصوم ہے، اسلامی شریعت معصوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ جس نبی کے دل پر وہ شریعت اتری ہے، قرآن اترا ہے، وہ نبی بھی معصوم ہے۔ اور اسلام قیامت تک آنے والی تمام تر انسانیت اور زمان و مکان کی قید کے بغیر سب کی رہنمائی کرنے کا ضامن ہے یہ اسلام۔ اسلام کبھی بھی لاقانونی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، بقیہ جو نظام ہے، چونکہ ان نظاموں کے اندر انسانی عقل کا دخل ہے، انسانی عقل کا دخل ہے، اور انسانی عقل معصوم نہیں ہے، انسانی عقل معصوم نہیں ہے، ایسے ہی معصوم نہیں ہے، مطلق طور پر انسانی عقل معصوم نہیں ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اگر نیتوں میں فساد ہو، نیتوں میں بگاڑ ہو، کوئی انٹینشن ہو، کوئی سوچ ہو، ہے نا، ایسی صورت میں کوئی فساد کا ذہن لے کر کے، کوئی اجرام کا ذہن لے کر کے کسی خاص ہدف کے تحت کوئی کام کر رہا ہو، تو پھر یہ چیز اور زیادہ مشکل بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم اس بات کو، جو جدید مناہج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوالات گرچہ سعودی عرب کے تناظر میں یا اسلامی ملکوں کے تناظر میں سوالات کیے گئے ہیں، لیکن یہ جو خارجیت کے جراثیم، فساد اور فتنے اور دنگے اور ایسے ہی جذباتیت اور کیا کہتے ہیں، جو یہ سوچ ہے، جو مجموعی طور پر جو یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ اور اس کا فساد دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں گھسا ہوا ہے، اور اس طرح کے لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلامی نظام کے حوالے سے سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کا نظام اگر نہ ہو کسی دنیا کے خطے میں، تو جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں اقلیت میں، جمہوریت میں، انہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ انہیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں تعلیمات دی گئی ہیں یا نہیں دی گئی؟
ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام دنیا اس وقت جو ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک عالمی ہے نا ایک گاؤں کی شکل بن گئی ہے، اس لیے اب یہ سارے افکار اور نظریات دنیا میں ایسے گھومتے ہیں جیسے کوئی ایک مجلس کے اندر چند لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو۔ اس لیے سب کی رہنمائی کے لیے یہ باتیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خارجیت کو اور ایسے ہی جو اس راستے پر چلنے والے دوسرے لوگ ہیں، دوسرے احزاب ہیں، دوسرے فرقے ہیں، داخل کے، خارج کے، عرب کے، نان عرب کے، جہاں کے بھی ہوں، اس فکر کے جو حاملین ہیں، خروج کی فکر کے حاملین، بغاوت اور دنگے اور فساد پھیلانے والی فکر کے حاملین، ایسے لوگوں کی باطل فکر سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چوکنا رہتے ہوئے ہم جہاں بھی رہتے بستے ہیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو آپ کے سامنے سوال تھا اور اس کا جواب تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا سوال اور اس کا جواب اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے ان مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔